اور یہ جو آپ نے ایک تقسیم ہمارے ذہنوں میں بھی آپ نے بھی کہا کہ دینی تعلیم میں بی نہیں ہے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جدا نہیں ہے، ایک ہی ہے جی، ایک ہی ہے یہ نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جو جدید تعلیم ہے، آج جو آپ نے جیمز ویب کو بھیج دیا ہے آسمانوں میں، اور یہ جو حقائق کھل رہے ہیں، اس کی مدد سے کتنا زیادہ خدا فہمی کو، توحید کا پرچار کرنا ممکن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ الگ علم ہے، بے شک ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی علم ہے، نہیں بھائی یہ الہی علم ہے، بے شک یہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے جمال و کمال کا مطالعہ دنیا کا علم کیسے ہو گیا؟ بے شک بالکل صحیح۔ یہی علوم ہمارے آج کل کے بچوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے بہت ہے، لیکن ہم انہی علوم کے ذریعے انہی بچوں کو دنیا کی طرف دھکیل رہے ہیں، شیطان کی طرف دھکیل رہے ہیں، دنیا نہیں کہوں گا میں، شیطان کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور خدا سے دور کر رہے ہیں۔ جو چیز خدا سے نزدیک کرنے کی تھی، اس چیز کے ذریعے ہم انہیں خدا سے دور کر رہے ہیں، سائنس کے ذریعے۔ آپ اسے چھوڑ دیجیے، ہم اپنے مجالس کے ذریعے بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم جب مجالس میں اپنے بچوں پر فوکس نہیں کر رہے، انہیں توجہ نہیں کر رہے، انہیں ٹارگٹ نہیں کر رہے، ان سے گفتگو نہیں کر رہے، تو انہی مجالس کے ذریعے جو ہم انہیں حسین تک لا سکتے تھے، کربلا تک پہنچا سکتے تھے، اسی میں ہم ان سے دور کر رہے ہیں۔ اور یہ جو قرآن پڑھانے کے جتنے مراکز ہیں، یہ سب میں کہتا ہوں، ایک صاحب نے ہم سے پوچھا، اہل سنت وہ تھے، اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے، انہوں نے کہا یار یہ کیا کیسے ہوتا ہے کہ ہم بچے جب ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بڑھاپے میں جب آ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، جوانی میں جو اصل قرآن جب چاہیے تھا ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو مولوی یہی سکھاتا ہے کہ خبردار قرآن کے قریب بھی نہ آنا۔ مولانا یہ کیسے؟ میں کہتا ہوں وہ آپ کو ڈانٹ کے، آپ کو مار کے، آپ کو پیٹ کے، قرآن سے قرآن کی نسبت آپ کے دل میں نفرت بٹھا دیتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تم جیسے ہی جوان ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، اس کے قریب بھی مت آنا۔ تو ساری جوانی آپ کی اس نفرت میں گزر جاتی ہے، بڑھاپے میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ قرآن تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں ایک مولانا نے کہا کہ ہم جب بچے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جتنی قاری صاحب چھڑی مار رہے ہیں، قیامت کے دن ان جگہوں سے نور پھوٹے گا تمہارے، اس لیے برداشت کرو۔ ہم نے اس زمانے میں برداشت کیا، اب تھوڑا پڑھ لکھ لیا تو اب پتہ چلا قیامت کے دن نور بھی کوئی نہیں پھوٹے گا۔ دنیا میں پھٹکار پھوٹے گی کیونکہ قرآن سے دور ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو خدا تک پہنچانے کے لیے، وہ قرآن جو خدا تک پہنچانے کے لیے تھا، ہم نے اس کو، ہماری نااہلی نے، ہم نے بچوں کو اسی قرآن کے ذریعے خدا سے دور کرنے کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ یہ سائنس، یہ علوم، یہ تمام چیزیں خدا تک پہنچانے کے لیے تھی، ہم اپنی جہالت کی وجہ سے انہی چیزوں کے ذریعے بچوں کو دین سے، خدا سے دور کر رہے ہیں۔ اور اگر میرے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں اور ہماری تعصب کے اینکیں اتر جائیں اور ہم کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں، پھر ہمیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ ہمارے مفاد میں یہ آ جاتا ہے کہ یار میری مجلس میں شور شرابہ ہونا چاہیے، داد ہونی چاہیے، گریا ہونا چاہیے، اور وہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم بچپن میں کرتے تھے۔ بھئی اب زمانہ اگر تبدیل ہو گیا ہے اور یہ اپنے انداز میں مجلس سننا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا صبر شکر کر لینا چاہیے اور اس انداز کی مجالس پہ آ جانا چاہیے۔ تبلیغ کے لیے ابھی آپ نے یہ میڈیا کا ذریعہ اپنایا ہے اور اس کے ذریعے آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا بھی جب شروع میں آیا ہے، جو بھی فارم تبلیغ کی آئی ہے اس میں لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے زیبا نہیں ہے، آپ کا مقام کہاں ہے، اور آپ بچوں میں بیٹھ کے یہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے جب موقع ملتا ہے میں کہانیاں بھی سناتا ہوں بچوں کو، اور اس میں مجھے زیادہ لطف بھی آتا ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ اس میں مجھے زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنے درس فلان پڑھانے والے، یہ کیا باتیں شروع کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے نہیں کرنی بھائی، آپ خوش ہوتے ہیں یا خوش نہیں ہوتے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بنیادی کانسیپٹس ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت بہتری آ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔